الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی: باب ما جاء فی التأنی والعجلہ۔ تأنی اور عجلہ کا بیان۔ ترجمۃ الباب میں دو لفظ مصنف علام رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلا لفظ تأنی انات سے مشتق ہے۔ انات نام ہے عجلت کی ضد کا۔ عجلت جلد بازی کو کہتے ہیں، اور تأنی اس کی ضد ہوگی، یعنی اطمینان کی حالت، سنجیدگی۔ تو اب یہ حاصل ہوا سنجیدگی اور عجلت بازی کے بیان میں۔ یہ باب ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام میں تأنی مطلوب ہے، نہ کہ عجلت۔ عجلت بلکہ مذموم اور ممنوع ہے۔ عجلت شیطان کا اثر ہوا کرتی ہے۔ العجلۃ من الشیطان۔ اور بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ عجلت میں جس بنیاد پر عجلت کی گئی ہے، جس مقصد کے تحت عجلت کی گئی، وہ مقصد حل نہیں ہوتا۔ کبھی جلدی جلدی کرتا پہنو کہ ٹائم کم ہے تو جیب میں سے کچھ گر جاتا ہے، تو جو جلدی کیا اور چند سیکنڈ بچے تھے، وہ جیب میں واپس رکھنے، بھرنے، سیٹنگ کرنے میں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا۔ جلدی جلدی گھر سے نکلے، جوتا پہننا شروع کیا، سیڑھی پہ پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، عجلت کا مقصد فوت ہو گیا۔ جلدی جلدی موٹر گھمایا، جیسے ہی گھمایا سامنے سے ایک گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ تو نہ ہوا مگر پھر بھی اچانک جو گاڑی موڑی تو اس کا بریک فیل ہو گیا۔ اس طرح کی کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی، اور عموماً خطرات، حادثات عجلت کی بنیاد ہی پر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجلت کو منع فرمایا، تأنی کا درس دیا۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی زیست کے تعلق سے اور اخروی فلاح کے تعلق سے کامیابی کی جتنی شکلیں تھی، سرخ روئی کی جتنی شکلیں تھی، ہر ایک سے باخبر کر دیا۔ روایت کا حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصمت الحسن والطوبۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوۃ۔ الصمت الحسن اے العادۃ الحسنہ، والمزاج الحسن، والطبع الحسن، اچھی طبیعت، اچھا مزاج، سمت کا یہ حاصل ہے۔ آپ اگر مناسبت سمجھیں تو اردو میں بھی بولتے ہیں وہ اس سمت جا رہا ہے، بلکہ اردو والے اس کو سمت کر دیتے ہیں، اس سمت جا رہا ہے۔ سمت کا مطلب اس نے اس کو اپنا رخ بنا لیا، قبلہ بنا لیا۔ انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے اعمال کا وہی قبلہ ہوتا ہے۔ طالب علم
اگر حقیقی معنی میں طالب علم ہے تو اپنے سفر میں بھی وہ علم ہی طلب کرتا ہوا آگے بڑھے گا. کیسے علم حاصل کرے گا، کیسے طلب کرے گا، اس کا مزاج وہی رہے گا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے گا. شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے، شعر گوئی، منافست فی الاشعار. اس کے ساتھ اگر ٹرین پہ بیٹھ جاؤ تو پورے سفر شعر کی ہی بات کرے گا، اس لیے کہ اس کا قبلہ وہی ہے، اس کا سمت یعنی اس کی سمت وہی ہے. کھانے پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب کوئی بیچنے والا ٹرین میں آئے گا، چائے گرم، بڑا گرم، پاؤ وڑا ہر دم جیب میں ہاتھ ڈالے گا، اس لیے کہ اس کی سمت وہی ہے. امید کی اب سمجھ گئے ہیں. السمت الحسن کا ترجمہ ہے اچھا مزاج، اچھی طبیعت، اچھا پروگرام، اچھا خطہ. عربی میں خطہ کہتے ہیں، منصوبہ، اسی کو طبیعت کہہ لیجیے. اس کو سمجھانے کے لیے اتنی مثالیں دینی پڑی. فرمایا کہ اچھی طبیعت اور اچھا مزاج، والتودۃ والاقتصاد، اور سنجیدگی اور اقتصاد یعنی میانہ روی، کسی بھی کام میں میانہ روی. جزء من 24 جزء من النبوہ، نبوت کا 24واں جزو ہے یہ. نبوت کا 24واں جزو ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں نبوت کی بنیاد پر جو صفات عالیہ اور اوصاف عالیہ نبی میں ودیت کیے جاتے ہیں، اخلاق عالیہ جو نبی کو عطا کیے جاتے ہیں، ان میں 24 کو بنیادی مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس میں سے یہ 24واں حصہ ہے. اس میں سے یہ 24واں حصہ گویا کل میں سے 1/24 یوں کہا جائے. 1/24 24 روپیے میں سے 1 روپیہ اس کو نصیب ہے. یعنی گویا اس کو نبوت کے اوصاف کے ساتھ ایک گنا قرب حاصل ہے. کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ چیزیں جس کو نصیب ہو گئی وہ کسی درجے میں نبی ہو گیا. جز کے پائے جانے سے کل نہیں موجود ہوتا. جز کے تحقق سے کل کا تحقق نہیں، ہاں کل کے تحقق سے جز کا تحقق ہو جاتا. اس لیے یہ اجزاء اگر پائے گئے تو ان اجزاء کی وجہ سے کوئی شخص نبی نہیں ہو جائے گا. جزوی نبی نہیں، اس کو جزوی نبی نہیں کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوصاف تو مکتسب ہوتے ہیں، مکتسب، اور نبوت از قبیل موہبت ہے. اس فرق کو سمجھیں، ورنہ مولوی ہو گئے چلے جائیں اور کسبی اور وہبی کو نہ سمجھیں. کسبی اور وہبی تو سمجھتے ہیں، مکتسب اور موہبت کہہ دیا تو تھوڑا سا آپ کو ابھی خیال ہونے لگا. نبوت مکتسب نہیں ہے، کوئی اپنی محنت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے. اس لیے نبوت کو موہوب کہیں گے، موہبت کہیں گے، تحفہ الہی کہیں گے. لہذا کوئی آدمی اپنے اندر میں ان صفات حسنہ کو پیدا کر لے اپنی محنتوں سے، ارادوں سے، تو اس کی وجہ سے وہ نبوت کا پانے والا نہیں ہوا. اس باب میں حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے
اور یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، یہ بڑی پرانی باتیں ہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت سنا رہے ہیں جو وفد عبد القیس کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جس کو بخاری شریف میں آپ نے بتفصیل پڑھ لیا ہے، سن لیا کہ وفد عبد القیس آیا، پورا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بے قرار۔ وفد کے لوگوں نے مدینہ پہنچتے ہی بے تابانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی کدھر ہے؟ پہلے ہم چہرہ تو دیکھ لیں۔ لیکن جو سردار تھا، اس سردار نے پہلے جائے قیام پر جا کر کپڑا غسل کیا، کپڑا بدلا، خوشبو لگائی، اور ملاقات کے پیچھے جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نبی کے احترام میں وہ اہتمام کیا، جلد بازی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور کہا اس ذمہ دار سے جس کو کہا جاتا تھا اشج عبد القیس۔ اس کی تفصیلات بخاری شریف میں آ چکی ہیں کتاب العلم میں، کتاب الایمان میں۔ جی، لأشج عبد القیس قال لأشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والانات۔ سردار سے کہا کہ تمہارے اندر میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، ایک ہے الحلم، ایک ہے الانات۔ حلم کہتے ہیں وہی جلد بازی کی ضد کو، حلم اصل میں کہا جاتا ہے غصے کے وقت میں جو انسان جلد بازی کرتا ہے اس کی ضد کا نام حلم ہے۔ آدمی کو طیش آ جائے، جوش آ جائے اور اس کی وجہ سے جلد بازی کرتا ہے، جو بولنا بول دیتا۔ تو اب ایسے موقع پر جو جلد بازی نہ کرے، سمجھا؟ یعنی یوں کہہ لو کسی تقاضائے شدید کے موقع پر جو کنٹرول اس میں سے اپنے کو لے چلے، اس کی حرکت کا نام علم ہے۔ اور مطلق سنجیدگی کا نام کہ معاملات میں غور کر کے آگے بڑھے، اس کا نام انات، الحلم والانات۔ تو اب آئے تھے سب دور سے، سب کو شوق تھا کہ جلدی سے دیدار ہو جاوے، لیکن انہوں نے اہتمام کیا، اطمینان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور منہ پر فرمائی۔ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، کسی کسی کی منہ پر تعریف بھی جائز ہے، لیکن ہر جگہ شرطیں ملحوظ ہوتی، جس کے بگڑنے کا ڈر ہو منہ پہ تعریف نہ کی جائے، اس لیے کہ حدیث میں منہ پہ تعریف سے روکا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جو تمہاری تعریف تمہارے منہ پہ کریں اس کے سر پر مٹی ڈال دو۔ جی، اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ جی، وفی الباب عن الاشج الاسری، تیسری حدیث میں العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، عجلت بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا دیکھو، جو فیصلہ انسان عجلت میں لیتا ہے عموماً اس میں حق پرستی کا دامن چھوٹ جاتا ہے، حق کی جانبداری نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ انسان پر اس کے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہدایات کا غلبہ نہیں ہوتا، غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے بعض اہم مسائل میں انسان کو چاہیے کہ وہ کئی مرتبہ غور کرے اور ہر دو مرتبہ کے بیچ میں معتدبہ وقفہ رکھے۔ یہ نہیں کہ 3 مرتبہ غور کیا، ابھی 5
13 منٹ پر، پھر 5:14 پر اور پھر 15 پر 3 مرتبہ غور کر لیا، کل ملا کے 1 ہوا۔ وقفے سے اس طرح سے کہ بیچ میں دوسرے کاموں میں ذہن اس کا مشغول ہو جائے، پھر واپس نئے سرے سے سوچے تو ذہن کوئی نیا فیصلہ کرے گا۔ دوسرا باب دیکھیے، باب ما جاء فی الرفق، نرمی کا بیان، نرمی کا بیان۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابواب البر والصلہ کی احادیث ہیں، اخلاق سنوارنے کی باتیں سب بتائی جا رہی ہیں، تو اخلاق کے محاسن کا ذکر ہے۔ الصلہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا، البر علی العموم اچھا کرنا، سواء کان من الاقارب او کان من الاجانب، کسی کے کوئی بھی ہو اچھا کرنا۔ اسی قبیل سے ایک سبق یہ آج کا دے رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، نرمی ایک بہت بڑا خلق ہے، نرمی ایک بہت بڑا خلق ہے۔ اگر پچھلے باب سے جوڑیں تو باب کی مناسبت بھی نکل جائے گی۔ جس انسان میں نرمی کا پہلو ہوگا جوش نہیں ہوگا، تیش نہیں ہوگا۔ اب جوش اور تیش نہیں ہوگا، سمجھا، تو نرمی برتے گا، صحیح قدم اٹھائے گا۔ تو یہ جو نرمی آئی، اس کا منشا، اس کا سر چشمہ اصل میں وہ علم اور انات ہے۔ تو جو مولد تھا، منشا تھا، جو اصل ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا، اس کی فرق کو، اس کے ثمرے کو بعد میں بیان کیا۔ اگر مناسبت نکالنی ہے تو اس طرح نکل سکتی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر میں علم ہے یا نہیں جانچنا ہے تو وصف رفق سے اس کو جانچو۔ پتہ چلا پہلے پڑھایا بعد میں امتحان کرایا۔ دیکھو وہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جی۔ وفی الباب عن عائشہ، اچھا حدیث دیکھیے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے، من اعطی حظہ من الرفق، جس کو رفق سے کچھ حصہ مل گیا تو اس کو خیر کا اتنا حصہ مل گیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جس کو رفق کے حصے سے، نصیبے سے محروم کر دیا گیا تو خیر کے حصے سے اس کو محروم کر دیا گیا۔ اصل میں نرمی کی وجہ سے بہت سارے محاسن وجود میں آتے ہیں، اور نرمی کی ضد جو شدت ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ بنیادی چیزیں بد اخلاقی وجود میں آتی، آپ کڑک بولیں گے، ظاہر سی بات ہے کڑا لفظ بھی تلاش کریں گے نا، تبھی تو اندر کی کڑکی کا پتہ چلے گا۔ اور کڑا لفظ وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو چبھ جائے، اور چبھنے چبھانے والا لفظ گالی کہلاتا ہے، اذیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ دیکھیے مفاسد وجود میں آ رہے، اور ادھر سے جب چبھنے چبھانے والے الفاظ بولیں گے تو سامنے والا بھی تو چپ نہ رہے گا، وہ بھی تو کہے گا جزاء سیئۃ سیئۃ، میں بھی تو کچھ بولنا جانتا ہوں، بتاؤ مفاسد بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے۔ اس لیے جس کو نرمی کی دولت ملی تو اسے سمجھو محاسن کی کان مل گئی، کان یعنی سر چشمہ، اور جس کو رفق کی، نرمی کی دولت نہیں ملی، سمجھو مفاسد کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اس لیے نرم ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے آپ اگر رشتہ وغیرہ تلاش کرنے جائیں نا تو زیادہ وہ نہ دیکھیں جو دیکھتے ہیں، بلکہ کیا دیکھیں کہ مزاج کیسا ہے، وہ نہ دیکھیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھیں؟ مزاج دیکھیں۔ اگر وہ نرم مزاج ہے، اللہ کی قسم گھر میں خیر ہوگی۔
اور اگر وہ گرم مزاج ہے تو پھر بہت مشکل معاملہ ہے. ایک طرف تو دودھ گرم، چائے گرم، پورا کچن گرم، دوسری طرف حضرت کا مزاج گرم. نہیں سمجھے؟ یہ دیکھنا چاہیے. اس گھر میں خیر آئے گی جس گھر میں نرمی ہوگی، اور اس گھر میں خیر نہیں آئے گی جس گھر میں گرمی ہوگی. یہ اس باب میں حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمرو اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں حضرت عائشہ، جریر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بھی روایات ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان